السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ آج کل کے دور میں اتنا زیادہ ڈپریشن کیوں پایا جاتا ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگوں کو بے روزگاری کا ایشو ہو رہا ہے، رشتوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا ہے تو اس کو نوکری نہیں مل رہی، اور کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں یا جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، یا تو آپ کو کوئی سائیکالوجیکلی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو ٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز اگر اس سے ہٹ کر کی جائے تو دوسری چیز ہوتی ہے کہ آج کل اس دور میں جادو بہت پھیل گیا ہے، اثرات کا اثر ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی سائیکالوجیکل ایشو کے علاوہ جادو کا بھی اثر ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، کیونکہ جادو برحق ہے۔ جادو کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی پرسنل لائف کو دوسروں سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگ رہے ہیں، فیس بک پہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں میں جیلسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک تو آپ کو نظر لگ سکتی ہے، دوسرا آپ کو جیلسی کی صورت میں، حسد کی صورت میں لوگ جادو تک کروانے لگ جاتے ہیں۔ اس میں اگر ہم اپنی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کی ہمیں طلب ہے لیکن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہمارے اندر دو طرح کی فیلنگز پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ہم حسد کرنے لگتے ہیں یا ہم اس پہ رشک کرنے لگتے ہیں۔ یا تو ہم اس انسان سے یا اس انسان کی اس چیز سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم محنت کرنے لگتے ہیں اور اس محنت کے صلے میں اس چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں کیونکہ لوگ محنت بہت کم کرتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے وہ جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی سجیشن تو یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو زیادہ سے زیادہ اپنے تک محدود رکھیں۔ دوسروں کو شو آؤٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کھاتے پیتے ہیں دوسروں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی پرسنل لائف کو اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی پھل بھی کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز جس کو میسر نہیں ہے اس کے دل میں اس کی امید پیدا ہو، اس کی طلب پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام میں صبح و شام کی دعائیں دی گئی ہیں، آپ صبح اور شام کی دعائیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ اپنی خوشیوں کو اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، فیس بک وغیرہ، واٹس ایپ، کسی میں بھی اپنی پرسنل لائف کو کم سے کم شیئر کریں تاکہ آپ ان مسائل سے چھٹکارا پا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی سائیکالوجیکلی ایشو ہے تو ہم اس کو کیسے سولو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کنڈیشن سویئر ہے تو آپ کو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ سائیکالوجیکلی ایشو کہیں نہ کہیں حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ پہ جادو ہو جائے یا اثرات ہو جائے تو اس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں، یہ گھروں کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اسلام کو فالو کریں اور اپنے مسائل سے چھٹکارا پائیں۔ شکریہ۔